سوال ہے ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ جواب ہے اس نے ایک عالی شان گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ لوگ حج کعبہ کے بجائے اس کے گھر گرجا گھر کا حج کریں۔ آخری سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ آخری اور سب سے بڑا عذاب قوم سمود پر آیا۔ سوال ہے اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے یا ترتیب الٹ ہو جائے تو کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لے اور آخری قعدہ میں سجدہ سہو ادا کرے۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹہ۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ بارہ نبوی میں۔ جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر ذریعہ معاش کے طور پر کن کن پیشوں کو اختیار کیا؟ کھیتی باڑی، کپڑا سازی، آٹا پیسنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ بتائیں کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ 1000 گز۔ سوال ہے سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ سوال ہے کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے اذان دینے کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ بتائیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ سوال ہے جناب عبد المطلب کی زندگی میں مشہور ترین واقعہ کون سا پیش آیا؟ جواب ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب ہے فلسطین میں۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے 2 شادیاں کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ فرشتوں کے حکم پر۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے حجۃ الوداع کے وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ جواب ہے عظیم محدث علامہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد 1,14,000 ذکر کی ہے اور ایک روایت 1,24,000 کی بھی ذکر کی گئی ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر چڑھ کر دیکھا تو تا حد نگاہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود کو ایجاد کیا۔ قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ سوال ہے مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ نمرود کی خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ 1700 برس تک رہا۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ وہ کیا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے؟ شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ ذبح کیے۔ سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض ہوتے وقت۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ آپ علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ 10 محرم الحرام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ شام میں۔ حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ دجال کہاں موجود ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے مشرق کی طرف۔ طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ مسجد کوفہ۔ قرآن پاک کی وہ سورت کون سی ہے جو کہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سوال ہے اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے میثاق مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہے جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ساس سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ ساس اور سسر ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ماں باپ کے ہیں، اس لیے ان کے آداب و احترام میں انہیں ساس اور سسر کے بجائے امی اور ابو کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں یہ صرف مسئلہ جواز کا ہے، یعنی سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنا جائز ہے، ضروری اور واجب نہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی؟ جواب ہے جنگ تبوک۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال ہے بتائیں شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال ہے بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر کس نے اذان دی؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟
جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے نزدیک منا میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال ہے سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ سوال ہے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینا میں سر کے بال تراشے۔ جواب ہے حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ نو ہجری میں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ اور مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ برف۔